جو رسول کو نظر انداز کرے گا کہ نہیں کتاب جیسے ایک گروہ پیدا ہوگا کہ حدیث کی کیا ضرورت، بیوقوف کتاب کی وضاحت کرنے میں 100 ترجمہ عربی سے کے مطابق بن جائے گا، کدھر جائیں گے پھر لوگ؟ وہ رسول حل کرے گا کہ یہ ہے اس کا حل، اور اس کی وجہ سے امت کا اتحاد قائم رہے گا۔ اب یہ بدماش لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار حدیث نے فطور ڈالا، کوئی رفع دین کرتا، کوئی نہیں کرتا، کوئی ہاتھ سینے پر باندھتا، کوئی نیچے باندھتا، کوئی چھوڑ کر پڑھتا، کوئی، یہ حدیثوں کا سارا فساد ہے، کیا حدیث نے امت کو دیا؟ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ملا لوگ جو نا، ہم نے ان چیزوں پر اتنا زور دیا جس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا اسلام یار یہی ہے۔ حالانکہ ہر اہل علم یہ جانتا ہے، عقل مند آدمی کو پتہ ہے کہ ہر شے کے کچھ بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ میں آپ سارے اب انسان ہی ہیں نا بیٹھے ہوئے، مگر کسی کا قد لمبا، کسی کا چھوٹا، کسی کا رنگ گورا، کسی کا کالا، بہت سے فرق ہیں، مگر کہلاتے ہیں سب انسان۔ اسی طرح نماز ہی کہلائے گی اگر اس کے بنیادی اجزاء ایک رہیں گے۔ وہ سن لیں جن کو ساری امت کے علماء کہتے ہیں یہ فرائض ہیں، یہ ارکان ہیں، وہ کمپلسری ایلیمنٹس ہیں۔ نماز ان کا نام ہے، ہاتھ چھوڑنے، باندھنے، رفع دین کرنے نہ کرنے کے نہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے ہم نے ممبروں پر کھڑے ہو کر اتنا زور دیا کہ سمجھا دوسروں کی نماز ہی نہیں۔ کیوں نماز نہیں؟ مولانا حمید بن فرائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعر مختلف علاقوں میں چلے جاؤ، کوئی شعر چھوٹے ہوں گے، کسی علاقے میں بڑے قد کے ہوں گے، مگر وہ سب شعر کہلاتے۔ تمہیں عقل ہونی چاہیے کہ نماز کے اگر بنیادی اجزاء محفوظ ہیں نا، کہ آدمی قبلہ رخ کھڑا ہو کر اللہ اکبر سے نماز شروع کرے، یہ ہاتھ اٹھانے بھی سنت ہے، نہ ہاتھ اٹھائیں، ہم سیدھے کھڑے ہو کر کہہ دیں اللہ اکبر، نماز چل پڑی۔ سب جانتے جن کو علم ہے کہ یہ رفع دین سنت تھا، کر لیتا ٹھیک ہے، نہیں کیا ٹھیک۔ اللہ اکبر جو ہے یہ شرط ہے، لازمی بات ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع کریں۔ اور آپ مشرق و مغرب میں گھوم جائیں، کوئی مسلمان گروہ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ اکبر سے نماز نہیں شروع کرے۔ تحریم و تکبیر، نماز شروع ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے یہ کہہ کر کہ اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے نماز چالو ہوتی۔ ورنہ آپ یہ مسکت عمان میں چلے جائیں، وہاں جو سلطان ہے قابوس اور ان کے سارے جو قاضی ہیں، علماء ہیں، سب ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، شروع میں نہیں رفع دین کرتے، وضو کر کے آئے سیدھے کھڑے ہوئے اللہ اکبر، وہی نمازیں پڑھاتے ہیں، سب کو ان کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہے۔ اور ان کی نیکی دیکھیں، حالانکہ یہ شاخ ہے خارجیوں کی جو حضرت علی رضی کے فوج سے نکل گئے تھے نا، یہ ان کا بچا ہوا گروہ، مگر یہ وہ کٹڑ نہیں رہے، اس وقت کہتے سب باقی کافر ہیں۔ اب اتنے مصدقین کو آبازیہ ہم کہتے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں انہوں نے، میرے پاس بھی علم ہے ان کے پاس، جو لوگ پڑھتے نہیں وہ انہیں یوں ہی نظر آتا کہ مسلمانوں میں فساد ہی فساد، فساد نہیں، پڑھو، سب میں مشترک چیزیں ہیں، دین محفوظ ہے۔ باتیں جو نا قد چھوٹے بڑے کی گورے ویسا فرق ہے، ویسے سارے انسان ہی کہلائیں گے نا، یہی بات اللہ اکبر سے شروع ہوگی۔ ہر آدمی جو تندرست ہوگا وہ قیام کرے گا، فرض نماز کھڑا ہو کر پڑھے گا، بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھے گا، دوسرا رکن۔ تیسرا قرات کرے گا، الحمد شریف پڑھے گا، 7 سورت پڑھے گا، رکوع کرے گا، پھر سیدھا کھڑا ہوگا، پھر سجدے 2 کرے گا، درمیان میں بیٹھے گا، آخر میں تشہد دوسری رکعت پر بھی آخر پر بھی، اور پھر سلام سے نماز ختم کرے گا۔ ایک سلام کہے مالکیوں یا شیعوں کی طرح یا ہماری طرح 2 کہے، جو ہم 2 کہنے والے ہمیں بھی پتہ ہے، جنہوں کو نہیں پتہ وہ بیوقوف ہیں۔ عالم جانتے ہیں کہ ایک سلام واجب ہے، لازمی ایک ہے، آپ نے زبان سے کہہ دیا السلام علیکم، رحمۃ اللہ بھی بے شک لگائیں السلام علیکم، نماز ختم ہو، اینڈ ہو، اللہ اکبر شروع تھا یہ آخر ہے۔ منہ پھیرنا وغیرہ بھی سنت ہے، ایک سے بھی ختم ہے، دوسرا جو ہے وہ مستحب ہے، تو کہہ لے تو اچھا، ورنہ نہیں۔ یہ بات جس کے علم میں ہوگی وہ افریقہ وغیرہ میں جائے گا، سوڈان اور الجزائر، مالکی امام ہوں گے، شیعوں کو چھوڑے، اہل سنت ایک ہی سلام، بس آخر پر وہ کہہ دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھی نہیں کہیں گے نہ کچھ، نماز ختم ہو جائے۔ علم چاہیے کہ یہ ہیں اجزاء جس سے نماز بنتی ہے، باقی کوئی ہاتھ یہاں باندھتا کوئی چھوڑتا، یہ ساری چیزیں زائد ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی شعر بڑا ہوتا کوئی چھوٹا رہتا، شعر ہی ہے، اس کو علماء کہتے ہیں مستحبات سنن۔ یہ ایسے ہی جیسے کھانے کے ساتھ سلاد وغیرہ ہو گیا، ذرا کھانا بہت اچھا ہو گیا، ورنہ کھانا تو کھانا ہی ہے۔ یہ چیزیں نہ ہو تو آپ یقین جانیں نہ سجدہ صاحب ہے، یہ 5-6 چیزیں رکھے، نہ کوئی اس کی نماز میں خلل ہے، بالکل نماز صحیح ہے۔ باقی اگر کچھ چیزیں یہ بڑھا لے کہ ہاتھ باندھ لیے رفع، اس کو کہیں گے کہ ذرا اس میں حسن پیدا ہو گیا، اچھا ہو گیا، ورنہ سب مانیں گے کہ اگر نہیں بھی کیا نماز ٹھیک۔ مگر یہ چیز نہ جاننے کی وجہ سے منکرین حدیث کو موقع مل گیا
کہ حدیث نے فساد مچایا۔ اچھا بھائی حدیث نے فساد مچایا، آپ قرآن سے نکالیں پھر کوئی طریقہ۔ جو حشر ہوا اس کا، اس سے اللہ کی قسم پریکٹیکلی پتہ چلا کہ نبی کو چھوڑ کر گزارا نہیں۔ حدیث نے تو بنیادی الزام محفوظ رکھے تھے نا، رکھتے بھی ایک ہی جتنی، شیعہ بھی زور کی 4 پڑھے گا، عصر کی 4 ہم بھی پڑھیں گے، خارجی بھی۔ ان کا یہ حال ہوا کہ 4 نمازیں ان لوگوں نے لکھی، اور یہ کہہ کر لکھی کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر کہتے ہیں کہ قرآن کی نماز یہ ہے۔ عبداللہ چکرالوی تھا، رفیع الدین ملتانی، قرآنی نماز۔ اللہ جانتا اگر آپ کو موقع ملے اور اس پر تکابر اربع لکھی، نور حسین گرداخی رحمۃ اللہ نے نقشہ بنا دیا، خانے بنا دیا، ایک بات میں بھی کم وقت متفق نہیں، نہ رکعتوں کا پتہ چلا، کوئی کہتا صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہر نماز کی، کوئی کہتا نہیں کسی کی 3 ہے 4 ہماری طرح، کسی نے کہا ایک ہی سجدہ ہر رکعت میں، کسی نے کہا 2، نہ پڑھنے کے طریقے کا پتہ چلا۔ نمازیں کسی نے کہا صرف 3 ہیں دیر رات میں، کسی نے کہا 5 ہیں، پتہ چلا، اور خود پرویز کو یہ کہہ کر بند کرنا پڑا کہ اللہ کے لیے یہ بحث آپ بند کر دیں، اس سے تو دعائی مچ جائے گی کہ قرآن مجید نے تو یار فساد ہی مچا دی۔ بھائی قرآن میں کچھ ہوتا تو پتہ چلتا نا آپ، وہ تو خبیثو آپ نے پیغمبر کو ہٹا دیا رہبر کو، پھر اندھیرے میں ٹھوکریں کھائی۔ پیغمبر کو ماننے والے دین کی بنیادی چیزیں جو ہیں، اس سے نماز بنتی ہے، میں نے مثال کے طور پر ان کو سمجھنے کبھی پریشان نہیں آپ